نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وَلَيَّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادَ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو محبت الہی ہے۔ سب سے پہلے ہم محبت الہی کے حوالے سے اس کا لغوی معنی بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ احادیث مبارکہ نقل کرنے کے بعد صالحین امت کے اقوال کو نقل کیا جائے گا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صاحبان ایمان وہ ہیں جو اللہ رب العزت سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ۔ اس آیت کریمہ میں حبن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ لفظ محبت کے بارے میں علماء لغت کے کئی اقوال ہیں۔ ان میں سے صرف آج ایک قول کو نقل کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ محبت کا لفظ الحب یا الحبہ اس سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے، اور اس کے معنی گندم یا جو کے دانے ہیں۔ بیج کے لیے حبہ کا لفظ بولا جاتا ہے اور دانے کے لیے حبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے محبت کا لفظ نکلا ہے۔ تو آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو صاحبان ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ایک تو ہے صاحبان ایمان کا اللہ رب العزت سے محبت کرنا، اور ایک ہے اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ محبت الہی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ محبت الہی اس کا آغاز خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المائدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے
وہ خود محبت فرماتا ہوگا، اللہ رب العزت جس سے خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو محبت کا آغاز خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ یحبہم، کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، سو پہلے محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ وَيُحِبُّونَهُ، اور پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں، سو پہلے محبت کا آغاز اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، پھر بندے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے امام الرفاعی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ بعض آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمام دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں، تمام دل میرے دست قدرت میں ہیں، اور محبت کے خزانے میرے پاس ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ محبت کے خزانے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور تمام دل یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے سے محبت نہ کرتا تو وہ بھی مجھ سے محبت نہ کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی میں نے آپ کے سامنے نقل کی، جس میں محبت کا آغاز خود اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور بعض آسمانی کتابوں میں بھی یہ جو ہے وہ نقل کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اگر میں محبت نہ کرتا تو کوئی بندہ بھی مجھ سے محبت نہ کر سکتا۔ گویا سب سے پہلے محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ازل میں اس کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ مجھے یاد کرتا۔ تو کائنات ارضی میں جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اس کائنات ارضی میں اس رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی یاد میں ان کے دن اور رات بسر ہوتے ہیں، وہ بھی خوش قسمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ازل میں ان کا ذکر کیا تھا، ان کا تذکرہ کیا تھا، تو اب وہ لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں نے پہلے اس کی طرف توجہ نہ کی ہوتی تو بندے میں یہ قدرت نہ تھی کہ وہ میری طرف رخ کرتا۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ رخ کرتا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو یہاں اس نقطے کو بھی آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے، اس لیے کہ رب نے اس کو توفیق دی۔ سب سے پہلے رب اس کی طرف جو ہے وہ توجہ فرماتا ہے، پھر وہ رخ کرتا ہے اس کی طرف۔ اس رب نے اس کو پہلے یاد کیا، اس کا تذکرہ کیا، وہ رب کو یاد کرتا ہے۔ رب اس سے پہلے محبت کرتا ہے، وہ پھر بندہ اس رب سے محبت کرتا ہے۔ یہ دنیاوی محبت سے آپ دیکھیں کہ یہ مختلف ہے کہ یہاں محب یعنی محبت کرنے والا اپنے محبوب سے محبت کا آغاز کرتا ہے، یہاں وہ محبوب حقیقی پہلے محبت کا آغاز کرتا ہے کہ وہ پہلے اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ فرق ہے دنیاوی محبت میں اور ہمیشہ رہنے والی محبت میں۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اس کا لغوی معنی محبت کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اسی طرح محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اس کا بھی میں نے بیان کیا،
اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو ندا دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، سو تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ وہ آسمان دنیا میں آتے ہیں اور آسمان دنیا میں آ کے ندا دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر اس کی محبت وہ فرشتے جو ہے وہ دلوں میں آ کے، لوگوں کے دلوں میں آ کے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس روایت میں بھی اگر آپ غور کریں تو پھر محبت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ رانا مسعود صاحب تشریف لائے ہیں، کیونکہ میں نے موضوع اسی لیے لیا ہے، تو دنیاوی محبت اور جو حقیقی محبت ہے اس میں نے فرق پہلے بیان کیا کہ یہاں جو رب تعالیٰ سے بندہ محبت کرتا ہے، یہاں محبوب حقیقی پہلے محبت کرتا ہے، اور دنیا میں اگر کوئی محب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ آغاز کرتا ہے، محبت کرنے والا آغاز کرتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اور یہاں الٹ ہے، یہاں کیا ہے کہ وہ محبوب خود اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ سو گویا ایمان کا ایک ٹیسٹ بھی ہے، اس کی مٹھاس بھی ہے۔ کیا وہ مٹھاس، کیا وہ لذت ہم محسوس کرتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان پہ غور کریں کہ یہ 3 خصلتیں ہوں گی تب اسے لذت ایمان محسوس ہوگی۔ پہلی کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہو۔ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر کس سے محبت کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ تو جب کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرے گا تب اس کو ایمان کی مٹھاس میسر آئے گی۔ یہ پہلی خصلت ہے۔ اور دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ جس شخص سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرے۔ کائنات میں صرف محبت اس سے ہوگی اور اس کے رسول سے ہوگی۔ اور دوسری کیا چیز ہے کہ وہ محبت صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ کسی سے بھی محبت ہو، چاہے اولاد ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے رشتہ دار ہے، کسی سے بھی محبت کرے، کسی سے بھی تعلق قائم کرے تو کس سے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب اللہ کے لیے محبت کرے گا تو آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار ہو، اس کی اولاد ہو، اور وہ اس راستے سے انحراف کر جائے، منہ پھیر لے، اس راستے پہ نہ چلے جو اللہ کا ہے، تو کیا وہ ان سے محبت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں محبت کرے گا، بلکہ کیا ہے؟ انہیں ترغیب دے گا، انہیں اس راہ کی طرف لائے گا، اور اگر نہیں سنتے تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ لیکن آج ہمارا یہ رویہ نہیں رہ چکا۔ ہمارا رشتہ دار ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی طرف رخ نہیں کرتا، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے، انحراف کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے ساتھ تعلق اور واسطہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اور اگر رکھتے ہیں تو یہ پھر ایمان کی مٹھاس آپ کو میسر نہیں آ سکتی۔ یہ وہ نقطہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ یہاں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ان کی خصلتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ کائنات میں ہر شے سے محبوب اللہ اور اس کے رسول کی ہستیاں ہوتی ہیں، اور پھر وہ محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کسی سے بھی تعلق اور محبت ہے تو کس وجہ سے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیسری خصلت یہ ہے کہ کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر کی طرف لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے، کہ کبھی بھی کفر کی طرف نہ جائے۔ کیا بندہ جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ آگ کی طرف اسے پھینکا جائے؟ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح وہ کفر کو بھی ناپسند کرے، ہمیشہ ایمان پہ استقامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین رکھے، اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی پر عمل کرے، جو آقا علیہ السلام تعلیمات دے گئے ہیں ان پہ عمل کرے۔ وہ اگلی روایت میں بھی حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے عرض کی متی الساعہ، کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عادت لہا، حضور نے پوچھا کہ تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، بتا اس کے لیے تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا حب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر، بس یہ میری ساری تیاری ہے۔ اب دیکھیں اس اعرابی نے وہاں اظہار کس چیز کا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اظہار فرمایا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، جس سے تو محبت کرتا ہے روز قیامت تیرا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو روز قیامت تیرا رسول کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر اللہ کے نیک بندوں سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو انہی نیکوں کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں یہ یاد رکھ لیں کہ جو اولیاء اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے حوالے سے کرامات کا ایشو بنا کے جو ہے وہ ان کی ذات پہ جو ہے وہ اٹیک کیے جاتے ہیں، اور یقین جانیں کہ ہماری نوجوان ان نام نہاد سکالرز کو سنتی بھی ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام اللہ کے حضور جب دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ کی محبت کا بھی سوال کیا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ اس شخص کی محبت کا بھی حضور علیہ السلام سوال کیا کرتے تھے کہ جس کی محبت اللہ کے نزدیک جو ہے وہ نفع دینے والی ہو، یعنی وہ محبت اس کو اللہ کے قریب کر دینے والی ہو، اس شخص کی محبت کا بھی سوال آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، آقا علیہ السلام اپنی دعا میں یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ سے، باری تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ کیا آج ہماری دعاؤں میں یہ سوال رہ گیا اللہ سے کہ ہم اس سے اس کی محبت کا سوال کریں کہ رب تو اپنی محبت عطا فرما، اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے، میرے لیے فائدہ بخش ہو۔ سو جو بندہ اللہ کے بندے سے محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، اس کو فائدہ دیتی ہے کہ وہ اس کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور اس کا سوال حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعا میں بھی کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے، موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، میں نے صرف 2 روایات آپ کے سامنے نقل کی ہیں۔
ابھی میں نے روایات کس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، کون سا عمل جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، ان روایات کو ابھی میں چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ موضوع میں جاری رکھوں گا۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ محبت الہی کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں، اس کو بھی میں جو ہے وہ انٹرٹین کر دوں آج ہی کی درس میں، آج ہی کے خطاب میں۔ تو اقوال میں نقل کروں گا، چند اقوال ہیں اور یہ صالحین امت کے اقوال ہیں، جیسا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو عالم کون ہے؟ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس کو علم ملتا ہے۔ اور آگے حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں یعنی اہل توحید کی تعظیم کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ سے محبت بھی، اور دوسری کیا ہے؟ جو اہل توحید ہیں اس کی وہ تعظیم کرتا ہے۔ جب عالم بن گیا، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، تو کیا وہ اللہ کے بندوں سے نفرت کرے گا؟ وہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب وہ اہل توحید سے محبت کرتا ہے، اب میں یہاں پہ ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہو چکا ہے آج؟ کیا ہم مسلمان دوسرے مسلمان کی تعظیم کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا بحیثیت مسلمان۔ اختلافات اگر جاتے ہیں تو فروعی اختلافات ہوتے ہیں۔ بھئی لا الہ الا اللہ پہ کسی کا اختلاف ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ کسی کا اختلاف ہے؟ تو جب نہیں ہے تو پھر اہل توحید کی تعظیم کہاں گئی؟ آج تو ہمیں انہی جھگڑوں میں پھنسایا جا رہا ہے نا کہ کون مسلمان، کون کافر، کون مشرک۔ یعنی مسلمان کو ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ عمل کر لیا اس نے، جی یہ شرک والا عمل ہے، یہ مشرک ہے۔ یہ عمل کر لیا اس نے، جی یہ کافر ہے۔ تو کیا یہ اہل توحید کی تعظیم ہے؟ نہیں، یہ اہل توحید کی تعظیم نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محبت کو محبت اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دل سے محبوب کے سوا تمام چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صرف محبوب دل میں رہ جاتا ہے، باقی کچھ باقی نہیں رہتا۔ تو جب آپ دعویٰ کریں اللہ کی محبت کا تو پھر اللہ کے سوا دل میں کچھ رہے گا؟ پھر اللہ کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ تو جب آپ اپنے دل میں رب کو بسا لیں تو رب نے کہا ہے غیبت نہیں کرنی، تو غیبت دل میں بسے گی۔ رب نے کہا جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا بسے گا۔ حسد نہیں کرنا، حسد رہے گا۔ بھئی جب رب بس گیا تو ہر وہ شے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے وہ بندہ اس سے رک جاتا ہے، جس کا حکم دیا اس پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں صرف رب کی محبت ہے، اس کے سوا ہر شے ختم ہو جاتی ہے۔ تو محبت الہی کا دعویٰ ایسے ہی اگر کر دیا جائے تو یہ جو ہے وہ اس کو پھر ہم ڈھونگ ہی کہیں گے۔ جب محبت الہی ہے تو پھر محبت الہی ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نااہل لوگوں میں محبت کا ذکر کرے، جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے وہ اللہ کی محبت کا ذکر کرے، وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میں نے صرف 3 اقوال نقل کیے، اس محبت کے معنوں کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہیں۔ اور یہ وہ اہل اللہ ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں
کہ 10 چیزوں پہ اگر عمل کر لیا جائے تو اللہ کی محبت کا حصول ممکن ہے۔ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ نوافل پڑھنا، نفل کی کثرت کرے گا، خیر خواہی کو اختیار کر لے، یعنی ہر ایک کے لیے خیر کا پہلو رکھے، اچھا گمان رکھے، قرآن سے محبت پیدا کرے، اللہ کے احکام پہ صبر کرے، اللہ کے حکم کو ترجیح دے، حیا پیدا کر لے، اللہ کی محبت میں مشقت کو برداشت کرے، تھوڑے پہ راضی ہو جائے اور قناعت سے کام لے۔ فرمایا یہ 10 چیزیں اگر کوئی شخص اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے محبت الہی کا حصول ممکن ہے۔ کیا یہ 10 چیزیں آپ آسان سمجھتے ہیں؟ ان 10 چیزوں کو اگر ہم اپنی زندگی ہی کا جائزہ لیں تو کیا قناعت ہے ہماری زندگی میں؟ کیا قلیل پہ ہم راضی ہوتے ہیں؟ جو مل گیا اس پہ راضی ہوں۔ محبت الہی میں ہم مشقت برداشت کرتے ہیں، حیا ہے؟ اور کیا امر الہی یعنی اللہ کے حکم کو جو ہے وہ ہم ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کے احکام پہ ہم صبر کرتے ہیں؟ اللہ کے احکام پہ صبر کرنا کیا ہے؟ کہ اس کے احکام پہ عمل کرے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے۔ قرآن سے محبت ہے، خیر خواہی ہے، اور اسی طرح نوافل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔